جب پولیس کو پتا چلا کہ ان پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی کے لیے مسلح شدت پسند عناصر نے ویڈیو گیم PUBG کا استعمال کیا تھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ معاملہ پاکستان کا ہے۔ سوات میں پولیس چوکی پر ہونے والے ان حملوں میں PUBG کا استعمال ہوا کیسے، اس کی تفصیلات خاصی دلچسپ ہیں، اور اس طرح کے حملوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس کیا اب تک کوئی سولوشنز بھی ہیں؟ تو اسی بارے میں سنیے آج BBC ریڈز کی اس قسط میں ہوں سمرا فاطمہ۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ پاکستان کے ضلع سوات میں پولیس پر ہونے والے ایک حالیہ حملے کے بعد سیکیورٹی حکام نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مسلح شدت پسند عناصر بھی اب مختلف حملوں کے لیے PUBG کا استعمال کر رہے ہیں۔ شدت پسند ایسے حملوں اور کارروائیوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کر رہے ہیں اور اس حملے کی باقاعدہ منصوبہ بندی PUBG پر کیسے ہوئی، یہ بھی آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو سوات میں ہونے والے اس حالیہ حملے کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ اس معاملے میں درج FIR کے مطابق 28 اگست 2024 کی رات نواکلی چوکی کے گیٹ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ پولیس تحقیقات سے معلوم ہوا کہ پاور بینک کے طرز کی ایک آٹومیٹک میگنیٹک ڈیوائس کو پولیس چوکی کے گیٹ کے ساتھ نصب کیا گیا تھا۔ DPO ڈاکٹر زاہد اللہ خان کے مطابق اس طرح کی ڈیوائسز میں بعض اوقات ٹائمر لگا دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اسے موبائل فون کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، اور جب دھماکہ کرنا ہوتا ہے تو فون پر کال کی جاتی ہے جس سے دھماکہ ہو جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق اس حملے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے CCTV کیمرے اور دیگر سائنسی تفتیش کے تمام طریقے استعمال کیے گئے اور پھر ملزمان کے آنے اور واپس جانے کے راستے کو جانچا گیا۔ پولیس اہلکار ڈاکٹر زاہد اللہ کے مطابق کیمروں کی فوٹیج اتنی واضح نہیں تھی، لیکن پھر بھی کپڑوں کے رنگ، گھڑی، خاص قسم کے جوتے اور شباہت سے مقامی لوگوں سے معلوم کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ یہ ملزمان مقامی رہائشی ہی ہیں اور پھر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ سوات کے ضلعی پولیس افسر ڈاکٹر زاہد اللہ خان نے بتایا کہ گرفتار ہونے والے ملزمان سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ انتہائی حیران کن تھیں، کیونکہ اس حملے میں ملزمان نے رابطوں کے لیے PUBG گیم کا استعمال کیا تھا۔ اور اب لوٹتے ہیں اس سوال پر کہ یہ سب کچھ انہوں نے ایک گیم کا استعمال کرتے ہوئے کیسے انجام دیا۔ ملزمان نے تفتیش کے دوران بتایا کہ ان کے گروپ میں شامل دیگر لوگ افغانستان میں ہیں اور وہ ان کے ساتھ PUBG گیم کی میسیجنگ سروس کے ذریعے رابطے میں تھے۔ اس گیم میں ریئل ٹائم میں گیم کھیلنے والوں کا ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے جس میں وہ پھر وائس میسج اور ٹیکسٹ میسج کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ غیر قانونی کاموں میں ملوث لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچنے کے لیے اس طرح کی ایپس استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے یا ان تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے محکمے کے ایک افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر BBC کو بتایا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں عام طور پر تفتیشی افسران موبائل فونز پر فورینزک ٹیپنگ میں واٹس ایپ میسیجز اور اس طرح کی ایپس کو چیک کرتے ہیں۔ ان کے بقول آج کل ٹیلی گرام کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، لیکن PUBG کی طرف کسی کا خیال بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور اب چلیے آپ کو بریفلی بتا دیتے ہیں کہ PUBG گیم میں آخر ہے کیا۔ PUBG کھیلنے والے ایک صارف نے BBC رپورٹر عزیز اللہ خان کو بتایا کہ یہ گیم ایک مشن کے تحت کھیلی جاتی ہے جس میں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے بندوقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صارف نے بتایا کہ یہ گیم اکیلے بھی کھیلی جا سکتی ہے اور ایک سے زیادہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے دفاع کے لیے ہمیں دشمن کو مار کر گیم جیتنی ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا چونکہ یہ گیم آن لائن چل رہی ہوتی ہے اس لیے اس دوران آپ اس گیم کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے، یہاں تک کہ اگر آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے اٹھیں گے تو دوسری پارٹی آپ کو مار دے گی۔ اس گیم کی 2 ٹائپس ہیں، ایک وہ جو کمپیوٹر پر کھیلی جاتی ہے اور دوسری وہ جو موبائل پر لوگ کھیلتے ہیں۔ موبائل پر کھیلے جانے والی PUBG گیم میں آپ کے پاس بہت سی آپشنز ہوتی ہیں، جیسے آپ کپڑے اور اپنا اسلحہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ گیم کھیلی جاتی ہے اور اکثر اس گیم کی ایڈکشن کے بارے میں شکایت سامنے آتی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس گیم سے منسلک اس نئے خطرے سے کس طرح نپٹا جاتا ہے۔ اور اب دوسرا اہم سوال وہ یہ کہ شدت پسند اپنی کارروائیوں میں ٹیکنالوجی کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے محکمے کے ایک افسر نے بتایا کہ اب کالعدم تنظیموں کی تربیت میں سوشل میڈیا اور موبائل فون کے استعمال کی باقاعدہ تربیت فراہم کی جاتی ہے۔
دوسری جانب کرعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے عمر میڈیا کی جانب سے اردو زبان میں شائع ایک کتابچہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس کتابچے کے 87 صفحات ہیں اور ان میں اینڈرائیڈ اور آئی فون کے استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کتابچے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو چند آسان سے سافٹ ویئرز اور احتیاطی سیٹنگز کی مدد سے دشمن کی نظر میں آنے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کار اور ریسرچر عبدالسید نے بی بی سی کو بتایا، اگر اس بارے میں غور کیا جائے کہ انٹرنیٹ کے عام ہونے کے بعد سے کس طرح شدت پسند گروہوں کے پیغام رسانی میں سیکیورٹی اداروں سے بچنے کے لیے ان ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے، تو ماضی میں اس سے بھی عجیب انوویٹو ٹیکٹکس شدت پسندوں نے اپنائی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا کے مختلف ممالک میں کرعدم تنظیمیں فیس بک اور ٹویٹر استعمال کر رہی ہیں، جس پر دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار عالمی فورسز نے اقدامات کیے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے محکمے کے ایک افسر نے اس بارے میں بھی بتایا کہ یہ کام سن 2013 میں القاعدہ اور دیگر تنظیمیں کرتی رہی ہیں، لیکن اب جیسے نئی ایپس آ رہی ہیں تو بعض کے ڈیٹا کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہے، لیکن بعض میں ڈیٹا تک رسائی مشکل ہوتی ہے۔ عبدالسید کے مطابق عالمی سطح پر مغربی ممالک میں مختلف تحقیقاتی ادارے شدت پسندوں کو اپنے پروپیگنڈا کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر پاکستان میں ایسا کوئی خاص مؤثر اقدام کرنے والا ادارہ نظر نہیں آتا۔ BBC Reads. BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔